میں اور شرجیل جڑواں بھائی تھے۔ ہماری پیدائش پر ابا جان نے 5 بڑے اونٹ ذبح کیے اور پورے شہر میں گوشت تقسیم کیا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو اس دن ابا کی زندگی کا سب سے اچھا دن تھا۔ ابا نے ہماری شادی پر خوب ڈانس کیا اور ایسے لگتا تھا جیسے ابا جان کی جوانی واپس آ گئی۔ شادی ہونے پر ہماری محبت ابا سے کم اور ہماری بیویوں کے لیے الفت زیادہ ہونے لگی۔ حالانکہ اس بات کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوا کہ ہم کتنی بڑی غلطی پر تھے، مگر اس وقت ہم اپنی بیویوں کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے اور بڑی ہی چالاکی سے ہم نے ابا کی جائیداد کے کاغذات پر اس کے دستخط لیے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے والد کو اولڈ ہوم میں شفٹ کر دیا۔ ابا گھر کے جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد ہمارے گھر سے برکت ہی اٹھ گئی اور پھر ہم نے ابا کی پرانی حویلی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم شہر کے سب سے بڑے پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے کیونکہ کوئی عام ڈیلر ہماری اس حویلی کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ جب ہم آفس میں پہنچے تو ہماری عقل ٹھکانے آ گئی جب ہم نے دیکھا کہ پراپرٹی ڈیلر کی کرسی پر ابا جان بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ہمارے والد کا نام سیٹھ ممتاز خان تھا، جو کہ اس شہر کے بہت بڑے بلڈر تھے۔ اس کے علاوہ باقی بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس کی شخصیت پرکشش تھی اور خیرات عطیات دینے میں وہ ہمیشہ سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ وہ ہر مہینے ایک ادارے میں عطیہ دیتے تھے جس میں لاوارث خواتین رہتی تھیں، ایسی عورتیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے لاوارث تھیں اور اس دنیا میں ان کا کوئی بھی نہ اپنا ہو۔ ان عورتوں کا وہاں بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ تعلیم و تربیت کے علاوہ انہیں سلائی کڑھائی یا کوئی مہارت بھی سکھائی جاتی تھی تاکہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی روزگار کما سکیں اور زندگی میں کسی پر انحصار نہ کریں۔ ادارے کے مینیجر ابا جان کے قریبی دوست تھے۔ اس بار جب ابا جان اپنے دوست سے ملاقات کرنے آئے تو اس نے ابا جان کو ایک کتاب دکھائی اور کہنے لگے، ممتاز صاحب، اس کتاب کو ذرا غور سے پڑھیے، پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔ ابا جان نے جیسے ہی کتاب پڑھنا شروع کی تو اس تحریر میں کھوسے گئے۔ اتنی پیاری تحریر تھی، یہ کسی نے اپنی زندگی پر لکھی تھی۔ اس تحریر کو پڑھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے لکھنے والی کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن ہر مشکل میں اس نے بڑی بہادری سے سامنا کیا۔ ابا جان نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ میں کتاب اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں کیا؟ میں کوشش کروں گا کہ 2 یا 3 دن میں اس کو سارا پڑھ لوں اور تجھے واپس کروں۔ اب جب تک میں یہ پوری نہیں پڑھ لوں گا چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ دن رات ابا نے وہ کتاب 2 دن میں ختم کی۔ تیسرے دن اپنے دوست کو وہ کتاب واپس کی اور ساتھ ساتھ مصنفہ کی بہت تعریف کی۔ ابا واپس جانے لگے تو مینیجر نے ابا سے کہا کہ آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ مصنفہ کون ہے؟ ابا نے کہا کہ کون ہے وہ؟ اس پر مینیجر نے مسکرا کر کہا، یہ ہمارے اسی ادارے کی ایک عورت ہے جس نے فارغ اوقات میں یہ کتاب لکھنا شروع کی۔ یہ سن کر ابا حیران ہو گئے۔ اس کے الفاظ تو پہلے ہی ابا کو متاثر کر چکے تھے۔ اسی طرح ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ شہناز کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ شہناز ایک ایسی عورت تھی جس کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی تھی کیونکہ خاندان والوں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا اور زیادتیاں کی تھی۔ شہناز کے والد نے اس سے 30 سال بڑے شخص کے ساتھ اس کی شادی کرا دی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ہی فروخت کر دیا۔ اس بوڑھے شخص نے شہناز کے والد کو اچھی خاصی رقم دی تھی اور ان پیسوں کی لالچ میں اس نے اپنی معصوم اور خوبصورت بیٹی ایک بوڑھے شخص کو سونپ دی۔ پھر وہ شخص شہناز پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے لگا۔ ایک دن گھر سے ہی نکال دیا۔ معاشرے میں ظلم سہتی ہوئی وہ آخر اس ادارے تک پہنچی۔ شہناز نے اپنی زندگی کی ساری کہانی اس کتاب میں لکھی تھی اور پھر مینیجر نے شہناز سے ایک دن اس بات کا اظہار کیا کہ میرا ایک دوست آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ سیٹھ ممتاز آپ سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ابا کا پہلے نام سن چکی تھی اور اسے جانتی تھی۔ لوگوں سے تعریفیں سن کر اس کی خوشی میں اضافہ ہوا کہ دنیا میں ایسے اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ شہناز ابا کی زندگی میں آئی تو اسے بہت اچھا لگا۔ شادی کے 2 سال بعد ہماری پیدائش کی صورت میں ابا کو ایک اور خوشی نصیب ہوئی۔ میں اور شکیل ابا کے جڑواں بیٹے تھے اور ہماری پیدائش پر ابا نے بڑے 5 اونٹ ذبح کیے اور ان کا گوشت پورے شہر میں تقسیم کیا۔
پورا شہر اس بات سے آگاہ ہو چکا تھا کہ آج سیٹھ ممتاز کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ ہم دونوں بھائیوں کے بچپن کے دن یادگار اور سنہرے تھے، کیونکہ والدین کی طرف سے ہمیں بہت پیار ملا تھا اور ہم شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری ماں شہناز ایک اچھی خاتون تھی، خدا ترس عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لاوارث عورت کتنی مشکل میں زندگی گزارتی ہے۔ حالانکہ ان کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ادارہ چھوڑ کر اب ایک عالی شان حویلی میں آ چکی تھی، لیکن اس نے اپنی مسکین لاوارث عورتوں کو نہ چھوڑا۔ ہر ہفتے ان سے ملنے جاتی، ان کی مالی امداد بھی کرتی اور وہ عورتیں میری ماں کو دعائیں دیتی۔ ہم 8 برس کے تھے جب ہماری ماں ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ رات کے اس پہر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ صبح ہماری ماں کبھی بھی نہیں اٹھے گی۔ یہ لمحہ ہمارے لیے کافی دردناک تھا اور ابا بھی اماں کے جانے کے بعد اچانک غمگین ہو گئے۔ ماں کے انتقال کے بعد ابا تنہا رہ چکے تھے۔ انہیں ہماری بھی فکر تھی، لیکن وہ ابھی شادی کے لیے رضامند نہیں تھے۔ ہماری ایک پھوپھو تھی جو ابا کو بار بار یہی کہتی کہ آپ شادی کر لیں۔ ان کے بقول کہ اس گھر میں ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بچے ابھی چھوٹے ہیں، ایک عورت ہی ان کی ٹھیک طریقے سے پرورش کر سکتی ہے، سنبھال سکتی ہے۔ ابا نے اپنی بہن سے کہا کہ میں شادی کروں گا، مگر فی الحال میرے دماغ میں یہ بات نہیں، میں دماغی طور پر تیار نہیں۔ پھوپھو کی کوشش تھی کہ اپنی ایک کزن سے ابا کی شادی کروائے۔ اس کا نام نادیہ تھا اور وہ ابا کی شان و شوکت سے بہت متاثر تھی۔ نادیہ ابا کی مال و دولت سے متاثر ہو کر ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس گھر میں آئے۔ وہ اکثر بہانوں سے میری پھوپھو سے ملنے آتی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن پتہ نہیں ابا کو اس سے چڑ تھی یا پھر ابا اس کی حقیقت سے واقف تھے۔ ابا بہت ذہین تھے، دور اندیش بھی تھے۔ اس نے نادیہ کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ابا چونکہ ہمیں فوقیت دیتے تھے، لہٰذا اسے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو ہمارا خیال رکھے، ہم سے پیار کرے اور ہمیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ مگر نادیہ کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ نہ ہم سے پیار کرتی تھی، جب بھی ہمارے گھر آتی ہم سے بولتی بھی نہیں تھی۔ اس بات سے ابا کو اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے اس عورت سے شادی کی تو یہ میرے بچوں کا خیال نہیں رکھے گی اور کسی دوسرے چکر میں یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، یا پھر میری بہن کے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ وہ کافی بار ہمارے گھر آ چکی تھی۔ ایک دن پھوپھو نے ابا سے بات کی اور کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی ہو اپنے بچوں کی خاطر، اور میرے خیال میں نادیہ سے بہتر اور کوئی آپشن موجود نہیں، اور شکیل شرجیل کا وہ بہترین طریقے سے خیال رکھے گی۔ ابا نے جب اپنی بہن کے الفاظ سنے تو کہا کہ معاف کرنا بہن، میں نہیں جانتا کہ اس رشتے پر آپ اتنا زور کیوں دے رہی ہیں یا نادیہ کا گھر اس میں آنے کا کیا مقصد ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ آپ کی اچھی دوست ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بری ہے۔ بس بچے اس سے خوش نہیں۔ میں نے یہ بات خود بچوں سے پوچھی ہے۔ وہ اپنی بہن سے حقیقت بیان کر رہے تھے، کیونکہ ایک دن ابا نے ہم سے پوچھا بھی تھا کہ نادیہ آنٹی آپ کو کیسی لگتی ہے، اور کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ نادیہ آنٹی ہمیشہ اس گھر میں رہے؟ جس پر میں نے اور شرجیل نے نام میں سر ہلایا تھا۔ ہم نے اپنے باپ کو بتایا تھا کہ نادیہ آنٹی ہمیں بالکل پسند نہیں، وہ ہماری ماں کی جگہ بالکل نہیں لے سکتی۔ ابا یہ بات سن کر پھر خاموش ہو گئے اور پھوپھو کو بتایا۔ پھوپھو کو اس بات پر غصہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہی چاہتی تھی کہ وہ ان کی بھابھی بنے، مگر ابا نے پھوپھو کے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ابا کو ہماری بہت فکر تھی۔ وہ ایک مصروف رہنے والی شخصیت تھے، دن میں کئی میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے۔ اپنے کاروبار کے سلسلے میں وہ ملک سے باہر بھی جاتے تھے تو ہماری وجہ سے فکر مند ہوتے۔ پھوپھو اس گھر میں رہتی تھی، لیکن ابا کو اپنی بہن پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پھوپھو ہم سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ اس کی وجہ شاید ہماری ماں شہناز تھی۔ ہم اپنی ماں کی اولاد تھے، ایک ایسی عورت جس کی سب سے بڑی مخالف ہماری پھوپھو تھی۔ پھوپھو کو اس بات کا رنج تھا کہ ہمارے باپ نے ایک غریب لڑکی سے کیوں شادی کی، ایک ایسی عورت جو پہلے ہی شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ تھی اور ایک ایسے ادارے میں آئی۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بھائی کی شادی بڑے عالی شان گھر میں ہو، اچھے خاندان میں ہو۔ مگر جب ابا نے میری ماں سے شادی کی تو اس کی سب سے بڑی مخالفت میری پھوپھو نے کی،
اور پھر ہماری پیدائش پر بھی وہ زیادہ خوش نہیں تھی۔ حالانکہ ہم اس کے بھائی کی اولاد ہیں، لیکن ہماری ماں کی وجہ سے وہ ہم سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ہم سے نفرت کرتی تھی، لیکن محبت بالکل نہیں کرتی تھی۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے ابا نے ایک پڑھی لکھی آیا کا بندوبست کیا۔ ان کا نام سمینہ تھا اور ابا اسے ماہانہ 50,000 روپے تنخواہ دیتے۔ اس کا کام یہ تھا کہ ہمارا خیال رکھے، تنہائی کا احساس نہ ہونے دے۔ وہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ سمینہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ نیک تھی۔ جو کام ابا نے اسے سونپا تھا اسے بخوبی نبھا رہی تھی اچھے طریقے سے۔ وہ ہمیں وقت پر کھانا دیتی، ہمارے لباس کا خیال رکھتی، اس کے علاوہ ہمیں پڑھائی میں بھی مدد دیتی۔ وہ سکول میں بھی ہمارے ساتھ جاتی، کیونکہ جس سکول میں وہ پڑھاتی تھی اسی سکول میں ہم بھی پڑھتے تھے۔ اس بات کی اجازت اس نے ابا سے لی تھی کہ میں جس سکول میں پڑھا رہی ہوں میں اپنی یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس نے ابا سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ شرجیل اور شکیل کو بھی اسی سکول میں داخل کروائیں جس میں میں پڑھاتی ہوں۔ یہ میرے لیے بھی کافی آسانی کی بات ہوگی اور ان دونوں بچوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا سکول ہے۔ ابا ہر وقت ہم سے پوچھتے تھے، جب بھی وہ گھر آتے تو ایک ہی بات پوچھتے کہ سمینہ آنٹی کیسی ہیں؟ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ابا سمجھ جاتے اور پہچان جاتے۔ وہ سمجھ جاتے کہ بچوں کو سمینہ بہت پسند ہے۔ پھر ایک دن ابا نے ہم سے کہا کہ اگر سمینہ آنٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ہم نے مسکرا کر ابا سے یہی کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ سمینہ آنٹی اچھی ہیں، ہمارا خیال رکھتی ہیں، ہماری دوست بھی ہیں۔ ہماری انہی باتوں کی وجہ سے ابا نے سمینہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ ابا کے اس فیصلے پر اس کی بہن ناخوش تھی، ویسے ہی ناخوش جس طرح ہماری سگی ماں کی شادی پر وہ ناخوش تھی، اور اس نے ابا کو اس بات کا طعنہ بھی دیا تھا کہ آپ ہمیشہ کم حیثیت والی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، جبکہ نادیہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے۔ اس کا باپ بھی آپ سے کم حیثیت نہیں رکھتا، مگر آپ ہمیشہ بہن کی بات نہیں مانتے اور نہ ہی ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابا نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ رشتے دلوں کے ہوتے ہیں، اس میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی۔ جو عورت آپ کا احترام کرتی ہے، آپ کے بچوں کو پیار دیتی ہے، میرے لیے سب سے زیادہ وہی اہم ہے۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے پھوپھو کو منع کیا کہ آئندہ نادیہ کا ذکر میرے سامنے مت کرنا۔ وہ اس گھر میں آ سکتی ہے لیکن میرے ساتھ شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میں اسے جھوٹی امیدیں دلانے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد سمینہ سے ابا کی شادی ہوئی، وہ بھی اپنے بچوں کی خاطر۔ اسی طرح سمینہ سے ابا کی شادی، وہ ہماری ماں بن گئی۔ شادی کے بعد بھی وہ ابا کی امیدوں پر پوری اتری اور ہم سے بہت پیار کیا۔ ابا اکثر سمینہ کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے میرے بچے دوبارہ زندگی جینے لگے ہیں، کیونکہ ماں کی وفات کے بعد میرے بچے مرجھا گئے تھے، ہر وقت اداس رہتے تھے، اپنی ماں کو بھول نہیں پا رہے تھے۔ مگر اس بار بھی پھوپھو خاموش نہ بیٹھی۔ گو کہ ابا نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، لیکن وہ چین سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ اس نے سمینہ کے خلاف جال بننے شروع کیے۔ وہ منصوبے بنانے لگی کہ کس طرح سمینہ کو اس گھر سے الگ کیا جائے یا پھر دور کیا جائے۔ شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ اس نے سمینہ کے خلاف ابا کے کان بھرنے شروع کیے۔ کئی بار ابا سے کہا کہ یہ عورت بالکل ٹھیک نہیں، بھوکے خاندان کی ہے اور یہ عورتیں خطرناک ہوتی ہیں۔ سمینہ کی ساری زندگی مشکلات میں گزری۔ اس نے آپ سے شادی صرف مال و دولت کے نشے میں کی، جبکہ آپ سے اسے کوئی لگاؤ نہیں۔ ابا پھوپھو کی بات کو سیریس نہیں لیتے تھے، اکثر اوقات اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے کہ سمینہ کے خلاف بات مت کیا کرو، کیونکہ میرا رویہ کبھی بھی سمینہ سے نہیں بدل پائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھوپھو نے سمینہ کے خلاف ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ سمینہ اس گھر میں رہے۔ حالانکہ سمینہ کا رویہ پھوپھو کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی، اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ سمینہ سے نفرت ہی کرتی رہی۔ بلکہ اس نے تو سمینہ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ تم مجھ سے بات کرے۔ تم نیچ خاندان کی ہو اور تمہاری طرح کی عورتوں کو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ہمارے گھر کی نوکرانیاں ہوتی ہیں تمہاری طرح کی عورتیں، لیکن میرے بھائی نے پتہ نہیں کیوں تجھ سے شادی ہی کر ڈالی۔ خیر، میں تمہیں ضرور اس گھر سے نکالوں گی اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔
समीना कभी भी फूफो को कोई जवाब नहीं देती थी, अक्सर खामोश हो जाया करती थी। समीना को बदनाम करने के लिए फूफो ने एक ख़तरनाक चाल चली। उसने एक चाल में एक पड़ोसन का सहारा लिया और उसे बहुत बड़ी रकम की लालच देकर कहा कि समीना से आंख बचाकर किसी तरह तुमने बच्चों के दूध में एक दवाई डालनी है, मगर ये काम चालाकी से करना पड़ेगा। पड़ोसन अपने घर से ही समीना पर नज़र रखे हुए थी। वो अपनी घर की छत से समीना को देखती थी और इस इंतज़ार में थी कि किसी तरह समीना बाथरूम में नहाने या फिर कपड़े धोने के लिए दाखिल हो। जैसे ही समीना बाथरूम में दाखिल हुई तो वो हमारे घर में आई। हम दोनों भाई उस वक्त छत में खेल रहे थे। उस औरत ने हमारे दूध में दवाई डाली और फिर वो बोतल समीना के बैग में डाल दी। दूध पीते ही हमारी तबीयत ख़राब हुई। फिर हमें हस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दूध में कोई जहरीली चीज़ मिलाई गई है। ये सुनकर अब्बा हैरान हुए। फूफो ने इस बात का दावा किया कि ये जहरीली दवा समीना ने ही बच्चों को पिलाई और दूध में मिलाई, लेकिन अब्बा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। फूफो के बकौल वो बच्चों को रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि उसे इस बात का इल्म हो चुका है कि वो भी उम्मीद से है। अब्बा को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, जिस पर फूफो ने सबूत पेश किया। उसने समीना के बैग की तलाशी ली और दवाई की वो बोतल निकाल कर अब्बा की हथेली पर रख दी। डॉक्टरों ने जब दवाई चेक की तो इस बात की तस्दीक की कि यही वो दवा थी जो बच्चों के दूध में मिलाई गई थी। अब्बा हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, लिहाजा ये बात बर्दाश्त ना कर सके और समीना को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब्बा ने बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया। वो बार बार अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी, लेकिन अब्बा ने यकीन ना किया। उसके बाद अब्बा ने दोबारा कभी भी शादी ना करने की कसम खा ली। फूफो ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह नादिया से उसकी शादी हो जाए, लेकिन अब्बा ने ना की। वक्त तेज़ी के साथ गुजरता रहा, पता ही ना चला कि हम जवान हो गए। हमारे पास मालो दौलत की फरमानी थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मसरूफ़ियत में अब्बा हमें टाइम नहीं देते थे, लिहाजा हम बिगड़ते चले गए। मुख्तलिफ़ क्लब्स में जाते, शराब नोशी, डांस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था और हम दोनों भाइयों ने जिस तरह की लड़कियों का इंतखाब किया वो भी काफ़ी बोल्ड थीं। अब्बा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब अब्बा ने उन्हें देखा तो इस रिश्ते पर एतराज़ किया, लेकिन अब्बा के सामने हमने ज़िद की कि शादी करेंगे तो उन्हीं के साथ, वरना सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेंगे। हमारी ज़िद के सामने अब्बा ने घुटने टेक दिए और यूँ हमारी पसंद की शादी उनसे हुई। शर्जील और मैं अपनी बीवियों के साथ खुश थे, मगर उनके घर आने पर सबसे ज़्यादा गमगीन अब्बा थे, क्योंकि अब्बा को अपनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो ऐसा लिबास पहनती थी जिस पर अब्बा को एतराज़ था। मेरे यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, जबकि शर्जील के 2 बेटे हुए। अब्बा जब भी अपने पोते और पोतियों से मोहब्बत करते या करीब जाने की कोशिश करते तो मेरी और शर्जील की बीवियाँ उनको बच्चों से दूर करती। वो यही कहती कि अब्बा दमा के मरीज़ हैं, हमारे बच्चों को भी मर्ज़ लग जाएगी। बीवियों की ख्वाहिश पर हम अपने घर में ही पार्टी का एहतमाम करते थे। महीने में 1-2 पार्टी ज़रूर होती थी जिस पर अब्बा को एतराज़ था और अब्बा ने इस बात की शदीद मुखालफत भी की थी। एक दिन मेरी और शर्जील की बीवी ने 2 टोक अल्फाज में मुझसे कहा कि इस घर में या तो हम रहेंगी या फिर अब्बा जान। उनके होते हुए हम इधर बिल्कुल नहीं रह सकते। अब्बा से हम दोनों ने बात की और उसे ओल्ड होम में शिफ्ट करने को कहा। अब्बा काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लिहाजा हमारा खौफ भी अब ख़त्म हो चुका था। अब्बा ने कोई बहस ना की, चुपचाप ओल्ड होम में चले गए। पहले पहल तो हम महीने में 1-2 बार अब्बा की खैरियत पूछने चले जाते थे, लेकिन फिर 2 साल तक अब्बा के पास ना गए। ना कभी अब्बा को फ़ोन किया, ना ही ओल्ड होम के मैनेजर से अब्बा के बारे में पूछा कि वो ज़िंदा हैं या फिर मर गए। उनके जाने के बाद घर में बहुत पार्टियां होने लगीं। ऐशो इशरत जब हद से बढ़ी तो रिज़्क में बरकत ख़त्म होने लगी। हमें कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ और एक दिन ऐसा भी आया जब हमने अब्बा की ये बहुत बड़ी हवेली फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया और एक नॉर्मल से घर में रहने के बारे में सोचा। क्योंकि ये काफ़ी कदीम महंगी हवेली थी, लिहाजा इसकी कीमत लगाने हम शहर के सबसे बड़े मशहूर प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। मगर हम दोनों जैसे ही ऑफ़िस में दाखिल हुए तो देखकर हैरान हुए कि प्रॉपर्टी डीलर के ऑफ़िस में हमारे बाप बैठे थे। अब्बा जान को देखते ही हमें अपनी आंखों पर यकीन न आया। गो कि हवेली की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब्बा ने दुगनी कीमत देने का फ़ैसला किया। हम अब्बा जान को देखकर शर्मिंदा हो रहे थे, उनसे नज़रें नहीं मिला रहे थे।
لیکن سب سے زیادہ حیرت ہمیں اس وقت ہوئی جب ہم نے اپنی ماں سمینہ کو بھی آفس میں دیکھا۔ ان کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا اور کسی کے ذریعے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ابا نے دوبارہ سمینہ سے رابطہ کیا، ان سے معافی مانگی اپنے رویے کی، اور اس اعلیٰ ظرف خاتون نے ابا کو معاف کر دیا۔ مگر سب سے زیادہ کم ظرف تو ہم تھے، جن کو بچپن میں اس نے سگی ماں بن کر پالا، ہم سے اتنا پیار کیا، لیکن ہم لا تعلق ہو گئے، کبھی بھول کر بھی انہیں یاد نہ کیا۔ ابا نے وہ حویلی ہم سے خرید لی، پھر ہم ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم دوبارہ ابا کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، مگر ایک دن ہمیں حیرت ہوئی جب ابا جان خود ہمارے چھوٹے سے گھر میں تشریف لائے۔ ابا نے ہم سے بالکل بات نہ کی، لیکن ہمارے بچوں کو پیار کیا۔ 15-20 منٹ تک وہ ہمارے بچوں سے پیار کرتے رہے، پھر یہ کہہ کر واپس جانے لگے کہ میں اپنے پوتوں سے ملنے آیا تھا، تم سے بالکل ملنے نہیں آیا تھا۔ ابا واپس چلے گئے، مگر ہم دونوں بھائی اس دن بہت روئے تھے، اپنی بیویوں کو ملامت کرتے رہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے محبوب باپ ہم سے اتنے دور ہو گئے۔ 1 سال ہو چکا ہے، ابا جان آج بھی ہفتے میں 1-2 بار اپنے پوتوں سے ملنے آتے ہیں، کبھی کبھی ان کو اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، مگر ہم دونوں بھائیوں سے بات نہیں کرتے۔ ہم نے ابا سے کئی بار معافی مانگی، لیکن وہ ہمیں معاف نہیں کر رہے، مگر آنے والے دنوں میں ہمیں اس بات کی امید ہے کہ ابا ہمیں معاف کر دیں گے، ہمیں اپنا شفیق باپ واپس مل جائے گا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، کوشش کریں کہ ان کو ناراض مت کریں، کیونکہ والدین کی ناراضگی دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جو کہ دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو اس دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے۔